میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے آخرت۔ عقل مند یہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے یہ بلبلے والی زندگی ہے، بلبلہ بڑا نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہی اس دنیا کی پوزیشن ہے، یہاں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم آخرت کی کھیتی کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں۔ تو قرآن کہتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کتنا دھوکہ، اللہ اللہ کتنا دھوکہ، آج کون، کل کون، پرسوں کون، نرسوں کون، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کس کے کیا منصوبے، کس کے کیا منصوبے، ایک عجیب ہمہ ہمی اس دنیا کے اندر چل رہی ہے، دھوکے کی زندگی ہے یہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کب اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو نہیں خبر، کب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا کسی کو نہیں خبر۔ تو اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ تو اب قرآن نے اس کے حوالے سے واضح لفظوں میں فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی، اللہ کے حلم پر۔ یعنی دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، اس میں سمجھنے کے لائق۔ شیطان کیا وسوسے پیدا کرتا ہے؟ یہ فریبی کون ہے؟ شیطان ہے۔ کیا فریب دیتا ہے؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ڈرگ سپلائی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اس کو سر میں درد بھی نہیں، اور مال ہی کا مال ہے اس کے پاس، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو آدمی جب دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یار کتنا معاذ اللہ، آدمی کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ کتنا اس پر مہربان ہے، کہتا ہے نا۔ حرام کام کرنے والے کو عیش کدے کے اندر رہتے ہوئے دیکھ کر، مال و زر کی فراوانی دیکھ کر شیطان فریب میں گرفتار کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ اگر غلط ہوتا تو اس کو مال کہاں سے ملتا، یہ فریبی فریب دے رہا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یاد رکھو یہ مولا کی طرف سے ڈھیل ہے، جب اس کی پکڑ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکے۔ تو یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے، دھوکہ دے دیتی ہے۔ اور یقین مانے کہ میں نے جب سے یہ آیت کریمہ، کچھ دنوں سے اس آیت پر میں تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں، تو اب کہیں بھی چلا جاؤں اور کتنے ہی بڑے گھر میں چلا جاؤں لوگوں کے یہاں، ابھی میں ایک شہر گیا ہوا تھا تو وہاں جانے کے بعد میں نے وہ گھر دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نے گھومی ہے اللہ کے فضل سے، اتنا اچھا گھر اور اتنا بیڈ روم خوبصورت میں نے نہیں دیکھا جتنا ابھی چند دنوں پہلے میں نے دیکھا۔ تو میں نے اس کا تذکرہ میرے ایک دوست سے کیا، میں نے کہا یار میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں پر اتنا اچھا میں نے ڈیکوریٹڈ گھر دیکھا۔ تو بولے حضرت اس کی کہاں بات کرتے ہو آپ، اس شہر کی۔ میں آپ کو بتاؤں آج کل تو لوگ اپنے پیسوں کی شو بازی اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم کا بیڈ روم کیسا ہوگا، گرمی کے موسم کا بیڈ روم کیسا ہوگا، بارش کے موسم کا بیڈ روم کیسا ہوگا، موسموں کے اعتبار سے اپنا بیڈ روم چینج کرتے ہیں وہ۔ اب مجھے بتائیے آدمی جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو سوچے گا نا کہ یار دیکھو کتنی مزے کی زندگی ہے، کتنی مزے، کوئی کمی ہے، کتنے عیش میں زندگی گزار۔ تو یہ سوال اور یہ جو وہم جو دل میں پیدا ہوتا ہے نا، یہ شیطان ہمارے دل میں یہ فریب پیدا کرتا ہے۔ ہمیں کسے دیکھ کر کے خوش ہونا چاہیے اور اس کے جیسی زندگی مانگنا چاہیے؟ اگر کسی کو جماعت کا پابند دیکھے کہ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے کوئی پابندی سے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے دیکھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اے اللہ اس کے جیسی زندگی ہمیں عطا فرما۔ کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھے تو یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اس کے جیسی زندگی عطا فرما، کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے
یہ باقی رہنے والی زندگی کے لیے اور باقی رہنے والے دور کے لیے کر رہا ہے کہ نماز کا فائدہ بھی آخرت میں ملے گا، تلاوت کا فائدہ بھی آخرت میں ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا، دونوں جہاں میں ملے گا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم تو صرف یہ دنیا پر فریفتہ ہیں، یہ دنیا پر فریفتہ ہے. جائز اگر آپ کے پاس ہے تب بھی اسراف سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا. قناعت اختیار کرو، قناعت اختیار کرو، جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور یاد رکھیں اپنی طاقت سے زیادہ اپنا پیر نہ پھیلائیں. جتنی آپ کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی آپ کریں، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. شکوہ نہیں، شکوہ نہیں. اس لیے کہ یاد رکھیں آپ کی تقدیر میں اللہ نے جتنا لکھا تھا اتنا اس نے آپ کو عطا کر دیا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص اللہ کا شکوہ کرتا ہے اور قناعت کی بجائے حرص اور طمع میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر ایسا بندہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جن غلطیوں کی بنیاد پر اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے. پہلی غلطی اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے اور حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کا دھندا کیوں چلتا ہے، میرا کیوں نہیں چلتا، بس یہ حسد پیدا ہو گیا. مال ہی کی وجہ سے، مال ہی کی وجہ سے. لیکن وہ یہ سوچے کہ میرے نصیب کا میرا مولا جتنا ہے مجھے عطا کرتا ہے، اس پر قناعت کرتے ہوئے الحمدللہ کہے تو میرا مولا فرماتا ہے تو نے میرا شکر ادا کیا، جا میں تجھے زیادہ عطا کر دیتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے. آج سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ انسان حرص و طمع کا شکار ہو گیا، لالچی ہو گیا. یہاں کافی اچھی تعداد میں طلبہ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، تو میں تھوڑی سی ایک بات سمجھا دوں. کسی کے پاس آپ دولت کی فراوانی دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ آپ کمزور ہو، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو قرآن کا علم دے دیا گیا اور اس کے بعد بھی وہ یہ سوچے کہ وہ غریب ہے یا اس کے پاس دنیا والوں کے مقابلے میں کم ہے، تو گویا اس نے اللہ کی کتاب کی عظمت نہیں سمجھی. آپ سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ کون ہوگا آپ سے بڑا مالدار؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہے شکوہ اس پر نہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر شکرانہ ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کریں. کہ فرمایا گیا من قنع جل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. ومن طمع ذل، اور جس نے لالچ اختیار کی اللہ اسے ذلیل فرما دیتا ہے. یعنی جس نے لالچ کی وہ ذلیل ہو گیا اور جس نے قناعت کی وہ عزت والا ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر کوئی ہوشیاری نہ کرے، کوئی ہوشیاری نہ کرے حلال کاروبار کرنے والا کہ میری عقل کی بنیاد پر مجھے دولت ملی، یا نیکیاں کثرت سے کرنے والا یہ سوچے کہ مجھ میں اتنی خوبی ہے کہ میں اتنی نیکیاں کرتا ہوں. نہیں، قرآن نے یہاں پر واضح لفظوں میں فرما دیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھلائی بھی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کچھ بھی تمہیں بھلائی نصیب ہو جائے، نیکی کی توفیق ملے، سجدے کی توفیق ملے، رزق حلال میں وسعت ہو، برکت ہو، تو اسے بس یہ سوچیں کہ یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ اس کا احسان نصیب ہے. اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سمجھنا کہ یہ تمہارے نفس کی شرارت ہے، اس کا قصور اپنے آپ کو کرو، اپنے آپ کو دو، اس کا قصور اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے
اور اس دھوکے کے اندر ہمیں گرفتار نہیں ہونا. ہمیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنے کی کوشش کرنی ہے اور زیادہ تر تیاری ہمیں آخرت کے بارے میں کرنے کی فکر کرنی ہے. دنیا میں بھی ہمیں اللہ عز و جل سے اس طریقے سے طلب کرنا ہے کہ میرے مولا ہماری دنیا بھی بہتر کر اور ہماری آخرت بھی بہتر کر. یعنی دنیا کے اندر فقر و فاقے سے بچا، حلال روزی عطا فرما، اور آخرت کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، اور پروردگار اپنے فضل سے ہمیں جنت نصیب فرما. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے تربیتی اجتماع میں یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، جنت سب کچھ ہے. اور یہ دنیا کے جتنے بھی رنگ روگان اور جتنے بھی رنگ روگن اور جو کچھ بھی آپ محلات دیکھ رہے ہیں، جنت اس سے اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں کی کسی چیز کو اس سے کمپیر کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ وہیں کی تیاری میں زیادہ وقت لگاتے تھے اور یہاں جو کچھ مل جاتا تھا اس پر قناعت اختیار کرتے. چونکہ آن لائن دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر مرد و خواتین سنتے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے بہت ساری بہنیں سن رہی ہوں، تو ان کے لیے ایک پتے کی بات بتا دوں. بہت سارے مرد بے راہ روی کے شکار، غلط کاروبار کے شکار اس وقت ہوتے ہیں جب گھر میں بیوی انہیں تانا دیتی ہے اور بیوی ان کے سامنے شکوہ شکایت کرتی ہے، فلاں دیکھو کتنا خرچہ کرتا ہے، فلاں اپنی بیوی کے لیے کیا کیا لا کے دیتا ہے، تم عجیب آدمی ہو، نہ کمانے کا سلیقہ ہے، نہ تم نے میری کوئی خواہش کبھی پوری کی. غرض کے اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیں، اس طریقے سے بیوی کے تانوں کی بنیاد پر بہت سارے مرد ڈرگز کے کام میں لگ جاتے ہیں، جھوٹ کے کام میں لگ جاتے ہیں، حرام کاروبار میں لگ جاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ تو ایک واقعے کے ذریعے میں اپنی خواتین کی اصلاح کرتا ہوا چلوں کہ جانتے ہیں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے صبح کو نکلے محنت و مشقت کر کے گھر والوں کے پیٹ کو بھرنے، روزی لینے کے لیے، روزی کمانے کے لیے صبح سے نکلے. شام کو جب لوٹے تو کچھ بھی ان کو کام نہ ملا تھا، خالی ہاتھ لوٹے. پانی پی کر کے انہوں نے اکتفا کر لیا اور رات میاں بیوی پانی پی کر کے سو گئے. دوسرے دن صبح جو ہے وہ شوہر جو ہے کاروبار کے لیے نکلے. بیوی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، جائیں، اللہ کریم ہے. اور شوہر نکلا، رات تک محنت کیا، بہت کام تلاش کیا، کوئی کام نہ ملا، خالی ہاتھ وہ واپس آیا. بیوی نے دیکھا کہ شوہر کے ہاتھ میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پانی پی کر اکتفا کر کے سو گئے. رات کو بیوی کو خیال آیا کہ 2 دن سے کھانے کو جب مجھے کچھ میرا شوہر نہیں دے رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تیسرے دن میرا شوہر کام کے لیے جائے اور اسے کوئی کام صحیح نہ ملے تو میرے شوہر کے قدم پھسل جائیں اور کوئی ناجائز کام کر بیٹھے، کسی کا پیسہ لوٹ لے، جھوٹ بول کر کے دولت کما لے. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میرا شوہر اس طریقے سے پیسے کما کے لا کے دے گا تو میرے پیٹ میں گویا میں جہنم کی آگ بھروں گی. تو اس نے اپنے شوہر کو صبح صبح جانے سے پہلے کہا کہ دیکھو، جب تک مقدر ہے پانی پر زندگی گزارنا، پانی پر زندگی گزاریں گے، لیکن میرے شوہر آپ سے میری صرف اتنی گزارش ہے، مجھے حرام مت کھلانا جس کی وجہ سے میں جہنم میں چلی جاؤں. میں پیٹ کی آگ تو بجھا سکتی ہوں، جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. بیوی نے اپنے شوہر سے اس طریقے سے کہا کہ شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور شوہر جب کمانے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کے اس کی بیوی کے استقامت کی بنیاد پر وافر مقدار میں اسے روزی عطا فرما دی. پتہ یہ چلا کہ بیویاں اگر دین اور آخرت کے بارے میں جاننے والی ہو تو وہ اپنے شوہروں کے قدم کو پھسلنے نہیں دیتی. آج جو عورتیں اپنے شوہروں کو اصرار کرتی ہیں، پریشر ڈالتی ہیں، ہمیں یہ چاہیے، کیسے بھی کر کے لاؤ، وہ خود کی بھی آخرت برباد کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی آخرت برباد کرتی ہیں. ہاں، میں ان شوہروں کا بھی مخالف ہوں جو بیوی کی کمائی پر زندگی گزارتے ہیں. میں ان شوہروں کی بھی مخالف ہوں جو 12 بجے اٹھ کر کے سو کر کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ تمہاری ماں کے یہاں سے کھانا لے کر کے آؤ. میں ان کا بھی مخالف ہوں. میں یہ عرض کروں گا، مرد اپنی ذمہ داری کے لیے کمانے کے لیے نکلے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا. اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا
फरमाया उस पर कनाअत करो, हिर्स और तमा से परहेज करो और अपनी ताकत से ज्यादा खर्च ना करो। हम नहीं जानते आने वाले दिन कैसे हैं। कनाअत के साथ और बिल्कुल कनाअत के साथ जिंदगी गुजारो। अगर आपका काम 2 रुपया 5 पैसे में होता है तो आपसे गुजारिश है कि 2 रुपया 10 पैसा खर्च न करें, आप अपने पैसों को बचाएं, इसलिए कि इन पैसों का हिसाब भी कयामत में देना है और ये फुजुल खर्ची से अपने आप को रोकना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तौफील हम सबको कनाअत पसंदी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।